کیا آپ کسی ایسے ملک کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ 2 براعظموں میں واقع ہو؟ ایسا ملک جہاں بلیوں کو عزت دی جاتی ہو اور انہیں مہمان خدا سمجھا جاتا ہو۔ یہ وہی ملک ہے جہاں عظیم سلطنت مسلمہ کا آغاز ہوا۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا کی پہلی ایسی مسجد موجود ہے جسے عورت نے ڈیزائن کیا۔ اس ملک میں نظر بد سے بچنے کے لیے نیلی آنکھ جیسا تعویذ پہنا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ترکی کی۔ چلیے چلتے ہیں ترکی کے دلکش سفر پر۔ ترکی کا سرکاری نام ریپبلک آف ترکی ہے، جس کو اردو میں ترکی، انگلش میں ٹرکی اور ترکی زبان میں ترکیہ کہا جاتا ہے۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,562 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے ترکی دنیا میں 37ویں نمبر پر ہے۔ ترکی کی آبادی 8,70,00,000 سے زائد ہے اور آبادی کے اعتبار سے ترکی دنیا میں 18ویں نمبر پر ہے۔ ترکی کی سرکاری زبان کو ترکش کہتے ہیں اور یہاں پر 30 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انقرہ ترکی کا دارالحکومت ہے اور ترکی کی کرنسی کو ترک لیرہ کہتے ہیں۔ 1.4 ٹریلین ڈالر کی جی ڈی پی کے ساتھ ترکی کی معیشت دنیا میں 16ویں نمبر پر ہے۔ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ ترکی کے 81 صوبے ہیں اور اس ملک کا لٹریسی ریٹ 97% ہے۔ ترکی کی 77% آبادی شہروں میں جبکہ 23% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ 2025 میں ترکی کا پاسپورٹ عالمی درجہ بندی میں تقریباً 46ویں نمبر پر ہے اور ترکی کے شہری بغیر ویزا کے 114 ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ اس ملک کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے جبکہ عیسائی اور یہودی بھی یہاں آباد ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ ترکی 29 اکتوبر 1923 کو جمہوریہ بنا۔ آئیے اب جانتے ہیں ترکی کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ ترکی دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ بیک وقت ایشیا اور یورپ دونوں براعظموں میں واقع ہے۔ تقریباً 97% حصہ ایشیا اور 3% حصہ یورپ میں شامل ہے۔ یہ محل وقوع اسے جغرافیائی طور پر بہت اہم بناتا ہے۔ استنبول وہ واحد شہر ہے جو کہ 2 براعظموں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ترکی مشرق اور مغرب کے سنگم پر موجود ہونے کی وجہ سے مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ آیا صوفیہ، چرچ، مندر یا میوزیم۔ آیا صوفیہ نے 1500 سال کے عرصے میں 3 حیثیتیں تبدیل کیں۔ پہلے یہ گرجا گھر تھا، پھر مسجد بنی اور بعد میں میوزیم بنایا گیا۔ اب دوبارہ اسے مسجد کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کی مشہور تاریخی عمارات میں سے ایک ہے۔ اس کا گنبد نقش و نگار اور تعمیراتی انداز بہت دلفریب ہے۔ ترکی میں بلیوں کو بہت عزت دی جاتی ہے اور شہروں میں آپ کو ہر طرف بلیاں گھومتی نظر آئیں گی۔ لوگ ان کے کھانے پینے کا انتظام خود کرتے ہیں۔ یہاں بلیوں کو مہمان خدا کہا جاتا ہے۔ استنبول کو بلیوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ ترکی میں کاپاڈوشیا کے نام سے ایک عجیب و غریب علاقہ ہے جہاں زیر زمین شہر موجود ہیں۔ یہاں کی پہاڑی چٹانیں قدرتی طور پر غاروں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ ہر صبح سینکڑوں رنگ برنگے غبارے فضا میں اڑائے جاتے ہیں اور یہ منظر دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ترکی میں چائے پینا ایک روایتی رسم ہے، خاص طور پر چھوٹے گلاس میں۔ ترک قہوہ دنیا بھر میں اپنی خوشبو اور ذائقے کے لیے مشہور ہے اور ترک چائے کو لال رنگ کے گلاس میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں روزانہ کروڑوں کپ چائے اور قہوہ پیا جاتا ہے اور مہمان نوازی کا آغاز چائے یا قہوے سے ہوتا ہے۔ استنبول گرینڈ بازار۔ استنبول کا گرینڈ بازار دنیا کے قدیم ترین اور سب سے بڑے بازاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بازار 500 سال پرانا ہے اور اس میں 4000 سے زائد دکانیں ہیں۔ یہاں قالین، زیورات، کپڑے اور نوادرات سب کچھ ملتا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بازار خود ایک تاریخی تجربہ ہے۔ ترکی سلطنت عثمانیہ کا وارث ہے جو دنیا کی طویل ترین مسلم سلطنت تھی۔
یہ سلطنت تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔ اس کا دارالحکومت قسطنطینیہ تھا۔ عثمانی دور کی عمارات، قوانین اور ثقافت آج بھی ترکی میں زندہ ہے۔ یہی اسلامی ورثہ ترکی کی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ ترکی میں ساحل، پہاڑ، جنگلات اور برفانی علاقے سب کچھ موجود ہے۔ یہاں پاموککالے کے نام سے قدرتی سفید پہاڑ موجود ہیں جو کہ اصل میں گرم پانی کے چشمے ہیں۔ ترکی کے جنوب میں بحیرہ روم کے نیلے ساحل بہت مشہور ہیں۔ یہاں ہر موسم میں مختلف قسم کے سیاحتی مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہی قدرتی تنوع اسے سیاحت کے لیے مثالی بناتا ہے۔ ترکی میں لوگ صابن، عطر اور عرق گلاب بہت استعمال کرتے ہیں۔ ترک گھروں میں مہمان کو سب سے پہلے ہاتھوں پر خوشبودار پانی لگایا جاتا ہے۔ یہ روایت مہمان نوازی اور صفائی کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور بازاروں میں ہر طرف خوشبوؤں کی دکانیں دکھائی دیتی ہیں۔ ترکی میں گوبیلے تپی کے نام سے ایک مندر موجود ہے جسے دنیا کا قدیم ترین مندر مانا جاتا ہے۔ یہ مندر تقریباً 11,000 سال پرانا ہے جو کہ اہرام مصر سے بھی پرانا ہے۔ یہاں کے آثار قدیمہ نے انسانی تاریخ کے بارے میں کئی نظریات بدل دیے ہیں۔ یہ جگہ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے بہت قیمتی ہے اور اسے انسانی تہذیب کی ابتدا بھی کہا جاتا ہے۔ ترکی سورج مکھی کے تیل کی پروڈکشن میں دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ سردیوں کے بعد یہاں کھیت سورج مکھی کے پیلے پھولوں سے بھر جاتے ہیں۔ یہ نظارہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لوگ تصویریں بنانے کے لیے خصوصی طور پر یہاں آتے ہیں۔ یہ پھول زراعت اور معیشت دونوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیولپ کا پھول ہالینڈ سے آیا، لیکن اصل میں یہ ترکی سے گیا تھا۔ ترکی میں ٹیولپ کو لالے کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ عثمانی دور میں بہت مشہور تھا۔ 16ویں صدی میں ترکوں نے ٹیولپ کے بیج یورپ بھیجے۔ اب ترکی میں بھی ٹیولپ فیسٹیول منایا جاتا ہے اور یہ ترکی کی ثقافتی خوبصورتی کی نشانی ہے۔ ترکی کے ڈرامے ارطغرل غازی، عثمان غازی اور کرولس دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور پوری دنیا میں ترکش ڈراموں کو دوسری زبانوں میں ڈب کر کے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ڈرامے نہ صرف تفریحی ہیں بلکہ اسلامی تاریخ کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ پاکستان، عرب ممالک اور وسط ایشیا میں ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ ترک ڈراموں نے ملک کی ثقافت، زبان اور روایات کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے، اور اب ترکی دنیا کا دوسرا بڑا ڈرامہ ایکسپورٹر ملک بن چکا ہے۔ ترکی میں چاکلیٹ کا ایک پورا میوزیم موجود ہے جو کہ استنبول میں واقع ہے۔ اسے پیلیٹ چاکلیٹ میوزیم کہتے ہیں، جہاں مجسمے، عمارات اور ہر چیز چاکلیٹ سے بنائی گئی ہے۔ اسی طرح ترک قہوہ کے نام سے ایک میوزیم موجود ہے جہاں قہوے کی تاریخ اور اقسام دکھائی جاتی ہیں۔ یہ میوزیم سیاحوں کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہے۔ ترکی کی شاکرین مسجد دنیا کی پہلی ایسی مسجد ہے جسے عورت نے ڈیزائن کیا۔ یہ مسجد استنبول میں واقع ہے اور اپنی جدید طرز تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے میں شیشے کا کام ہے اور روشنی کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ اسے جزوی طور پر زیر زمین تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ فن تعمیر اور خواتین کے اسلامی کردار کی ایک نایاب مثال ہے۔ استنبول کی نیلی مسجد، جسے بلو ماسک کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنی خوبصورتی اور نیلی ٹائلز کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اس مسجد کے 6 مینار ہیں۔ مسجد کا اصل نام سلطان احمد مسجد ہے۔ یہ سیاحوں اور عبادت گزاروں کے لیے بہت اہم مقام ہے۔ رات کے وقت اس مسجد کی خوبصورتی دل موہ لیتی ہے۔ ترکی میں نظر بد سے بچنے کے لیے نیلی آنکھوں جیسا تعویذ پہنا جاتا ہے۔ لوگ اسے گھروں، گاڑیوں اور زیورات پر لگانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی پہناتے ہیں۔ یہ روایت صدیوں پرانی ہے اور آج بھی یہ تعویذ ترکی کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ عثمانی سلطنت میں ڈاکٹروں نے جدید سرجری کے کئی آلات تیار کیے تھے۔ مشہور مسلم سرجن الزہروی کے خیالات پر عمل کرتے ہوئے ترک ڈاکٹروں نے سرجری کے آلات میں بہتری لائی۔
15वीं सदी में इस्तेमाल होने वाले आलात आज भी तिब में बुनियादी समझे जाते हैं। इनमें चाकू, कैंची और दूसरे कई औजार शामिल हैं। इसीलिए तुर्की के तिब के मैदान में किरदार को पूरी दुनिया सराहती है। तुर्की के साइंसदानों ने जदीद बैंक नोट सिक्योरिटी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी किरदार अदा किया है। खास स्याही, वाटरमार्क और दीगर हिफाजती तरीके तुर्की कंपनियों ने ईजाद किए। दुनिया के कई ममालिक तुर्की सिक्योरिटी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तुर्की की जदीद तरीन साइंसी तरक्की की मिसाल है। इस तरह तुर्की आलमी सतह पर करेंसी प्रिंटिंग कंसल्टेंसी में फ़ाल है। हालिया दौर में तुर्की ने खुद अपना जदीद ड्रोन बैराक्तर TB2 तैयार किया है। ये ड्रोन जंगी हालात में बहुत कामयाब साबित हुआ है और कई ममालिक ने इसे ख़रीदा और इस्तेमाल किया है। ये इजाद तुर्की दिफाई टेक्नोलॉजी में एक बड़ी पेशरफ्त है। किर्कपिनार दुनिया का सबसे पुराना कुश्ती मुकाबला है, जो कि हर साल 1346 से बगैर रुके हो रहा है। इसमें पहलवान अपने जिस्म पर जैतून का तेल लगाकर कुश्ती करते हैं। ये खेल तुर्की सकाफत का हिस्सा है और यूनेस्को ने इसे सकाफती विरसा भी करार दिया है। ये वाहिद कुश्ती है जिसमें तेल लगाना ज़रूरी है। जीतने वाले पहलवान को बाश पहलवान का लक़ब दिया जाता है। तुर्की के फुटबॉल क्लब के फैंस दुनिया के सबसे पैशन वाले और शोर मचाने वाले फैंस माने जाते हैं। गालातासरे और फंदबाख्चा के मैचेस को अंदरूनी जंग यानी इंटरसिटी वार भी कहा जाता है। 2011 में एक मैच में तुर्क फैंस ने इतना शोर मचाया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गए। बाज़ तुर्क स्टेडियम्स में आवाज़ की शिद्दत 130 डेसिबल तक जा पहुंचती है, जो कि जहाज़ के इंजन के बराबर है।